کرتا ہے تو اس کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عجباً لامر المؤمن، واہ سبحان اللہ، بندہ سبحان اللہ، مومن کا سبحان اللہ، معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا بات ہے۔ ان اصابتہ السراء ہاں شکرا، جب اس کو کوئی فرد پہنچتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ ہاں وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صبر، صبر، ہاں جب اس کو کوئی غمی، کوئی شکنجی، کوئی اس کو پرابلم پہنچتی ہے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صبر کرتا ہے واہ اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، قرآن کریم نے بھی اس کا جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور جو آپ نے انٹرو میں حدیث پڑھی ہے نا ای الناس اشد بلاء اوئے ہوئے، الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے نا میں وہ پڑھنا چاہوں گا کہ یعنی درجہ بدرجہ جو مصائب مومنین پر آتی ہیں، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمشی علی الارض رجل، بندہ مومن جو اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، آلام آتی ہیں، کوئی تکلیف آ گئی ہے، وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ ما علیہ خطیئۃ، اس کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے تو زور کے ساتھ آقا دو عالم نے نا اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے نا اس کو جھاڑا، اس کو جھنجھوڑا، فتساقط الورقۃ من الشجرۃ، تو اس سے پتے گرے۔ واہ تو واہ، حضرت واہ واہ، انس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں وہ حدیث پڑھنا چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں الاوجاع والمصیبات اسرع فی ذنوب بنی آدم من هذه الشجرۃ، واہ واہ، جس واہ طرح اس درخت کے ٹہنیوں سے پتے گر رہے ہیں، جو بندے کو کوئی درد ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان پتوں کے گرنے سے زیادہ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان پھر اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ کسی کو بعض دفعہ بخار ہو جاتا ہے، کوئی سر درد ہو گئی، یا کوئی پاؤں میں درد ہو گیا، یا جسم میں کسی حصے پہ درد ہو گیا، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے صداع المؤمن، بندہ مومن کا جو سر درد ہے، ہاں اور شوکت یشاقها یرفع اللہ بها یوم القیامت یکفر بها عنہ ذنوبہ، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کے باعث خالق کائنات جو سبحان ہے اللہ، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اور اللہ، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی جو ہے نا وہ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ واہ ڈاکٹر صاحب، میں آگے آپ کی طرف علامہ صاحب آتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جتنی انسان کو سہولتیں دی ہیں، سہولتوں کے سال زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر حساب کریں نا ہماری زندگی میں، سال میں الحمدللہ ہمارا زیادہ زمانہ سکون میں گزرتا ہے۔ ہم نے تو پتہ نہیں سکون کس چیز کو بنا لیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس شخص نے اپنے گھر قبیلے میں امن کے ساتھ صبح کی، معافن فی جسدہ، اس حال میں کہ جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، صاف سلامت ہے، اندہ قوت یوم ہی، ایک دن کا کھانا اگر اس کے پاس ہے، میرے آقا نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ ایسا شخص ہے جیسے پوری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی۔ واہ، ہم پتہ نہیں کیا جمع کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے اکاؤنٹس قادری صاحب کے بلا نے سنائے، کروڑوں میں ڈالرز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کہاں لے کے جائیں گے ان کو؟ اربوں۔ یہ عین ممکن ہے جو غازی صاحب قبلہ کو ہم یاد بھی کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ آپ موجود نہیں ہے تو ان کا ذکر خیر تو یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جو ان کا ایک انداز ہے، مخصوص انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید آگے کہیں پہ جو ہے وہ تجوریاں موجود ہیں، یا کفن کے اندر جیب ہوتے ہیں کہ وہاں پر بھی لے کر جانا ہو، یا آگے گیراج بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر یا ان کا خیال ہے کہ قبر میں رشوت چلتی ہوگی، یا تو پوٹلیاں لے کہ کے وہاں جائیں پر گے۔ استغفر اللہ، جی استغفر اللہ العظیم۔ یہ یقینی طور پر یہ اللہ رب العزت کی ذات پر جو توکل کی کمی ہے، اور اللہ کی ذات سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں کمی کی وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ اور در حقیقت کیونکہ ہم دعوے دار تو ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور ہم اس کے نمائندہ بن کر اور اس کی طرف سے ایک مینیجر بن کر، کہ یعنی لوگوں نے اگر اللہ کی ذات سے تعلق رکھنا ہے تو وہ پہلے ہم تک آئیں، ہمیں راضی کر لیں تو وہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور جوڑے جاتے ہیں، کاروبار کیا ہے؟ کاروبار کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا کاروبار ہے ہاں ان کا۔ یہی کاروبار بنا ہوا ہے، مریدین آ کے دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں تو جھوریاں بھرے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کاروبار ہے ان کا استغفر کہ اللہ۔ وہ، اور عجیب اس میں عجیب تر بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ لوگوں کو اس طرف تعلیم دیں
کہ آپ پر اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرو۔ یہ خود ایک آزمائش بن گئی جی۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ بھی امت پر ایک آزمائش ہے، اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اور ہمارا پروگرام اسی لیے بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، مصطفیٰ کریم کے بن جائیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مصیبت میں آنے، مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا جو دوسرا پہلو جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آیا تو ہم نے محاسبہ نفس کرنا ہے، کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت ساری تمہاری اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت تمہاری پکڑ نہیں کرتا، وَيَعْفُ عَنْ کثیر، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے، حضور کی یہ شان رحمت للعالمین کا فیض اس امت کو ملا ہوا ہے کہ ہم پر وہ پکڑ نہیں ہو رہی کہ وہاں اگر کسی نے ناپ تول میں کمی کی، وہ پوری بستی شعیب علیہ السلام کی پلٹ دی گئی۔ اللہ رب العزت نے ہماری بستیاں تو نہیں پلٹی، لیکن ہمارے اوپر جو دیگر معاملات ہیں جس کا ذکر حدیث مبارکہ کا فرمایا کہ پھر کیا ہے، تمہارے رزق میں تنگی کر دی گئی۔ یعنی مال ہم کمانے کی طرف ظاہراً لگتا ہے کہ بہت وسیع ہے، ہمارے پاس کثیر ہے، برکت اٹھا لیکن برکت اس میں سے اٹھ گئی ہے۔ اور اس کو بھی قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض برسا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ دنیا کا عذاب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے تعلق کو توڑ دیا۔ قیامت کو کیا ہوگا؟ قیامت کو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو دیکھنے والے تھے، ہماری تو لِمَ آنکھیں تھیں۔ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو سنائے نا آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم تو دنیا کے اندر دیکھنے والے تھے، یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس پر اللہ رب العزت فرمایا کہ جیسے تم نے ہمیں دنیا کے قَالَ اندر بھلا دیا، كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہماری آیات کو تم بھولے تھے، آج ہم تجھے بھول گئے۔ ہم تجھے بھول گئے۔ یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو رہے ہیں، اس کے احکامات سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ یہ اس کا پس پردہ جو ایک ظاہری اسباب ہے نا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ انوائرمنٹل چینج ہے، اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے، تو اس کے جو پس پردہ اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی نافرمانی کی طرف کثرت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کے اندر۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک المیہ ہے، آپ سب کے لیے میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس پر راضی ہو چکے ہیں۔ وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی ہم جن چیزوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں، سود خوری کثرت کے ساتھ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہو چکی ہے، جھوٹ کثرت کے ساتھ ہو چکا ہے، ملاوٹ، دھوکہ دہی یہ کثرت کے ساتھ ہو چکا ہے، کجا یہ کہ ہم نظر کرتے کہ ہمارے ملک کے اوپر اور پوری بحیثیت قوم اور امت مسلمہ اگر ہم مسائل کے اندر ہیں، مصائب کے اندر ہیں، ہر شخص جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور اپنے رزق کی تنگی کا رونا رو رہا ہے، تو کجا یہ کہ ہم اپنے اعمال پر نظر کرتے ہوئے ان اعمال کو ترک کر دیتے۔ ہم نے ترک کرنے کی بجائے ان پر تکیہ کر لیا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، علامہ حسن جماعتی صاحب، ڈاکٹر مدثر حسین سیان صاحب، انسان کیوں نہیں مطمئن ہوتا؟ اللہ کی اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، ان پر ہم شکر تو کرتے نہیں۔ مصیبت آ جائے، تھوڑا سا امتحان، اللہ نے اپنے پیاروں سے کتنے امتحانات لیے۔ آپ نے پہلی گفتگو میں یہ اس طرف اشارہ، سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال کی بیماری، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، مگر زبان پر کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر۔ 18 سالوں کے بعد یہ کہتے ہیں میرے مولا مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی تکلیف نہیں ہوئی، حیا ہے نا اللہ کی بارگاہ کا، یعنی اللہ کی بارگاہ کا حیا ہی ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ جس نے اتنی نعمتیں دیں، اتنے انعامات کیے، اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی، وہ تھوڑا سا آزماتا ہے تو ہم اس پر گلے شروع کر دیتے ہیں۔ جی اصل میں نا معاشیات کا ایک اصول ہے کہ جو انسانی زندگی ہے نا، اس میں آپ کی 3 چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں، اور تعیشات ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہاں اور انسان کو اللہ رزق دیتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق۔ انسان پریشان یا مصیبتوں کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ تعیشات کی طرف دیکھتا ہے، اور ان تعیشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے، بے شک وہ شریعت کے سنہری احکامات کو پاؤں تلے روکتا ہے، اور ان کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں وہ شاید تعیشات کو تو پالے لیکن دل کے سکون سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کے اپنے رشتہ داروں، نیند گولیاں لے کے پھر سوئے گا، اس کے رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اس کا اولاد سے تعلق اور رشتہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس گھوم جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں سپرنگ والے بیڈ پہ نیند بھی نہیں آتی۔ اس کے پاس ظاہری اسباب تو سارے ہوتے ہیں
لیکن روحانی طور پہ وہ کمزور، لاچار اور مسکین ہوتا ہے، اور اس کی یہ جو روحانی کمزوریاں ہیں وہ اس کو اکیلے پن میں مبتلا کرتی ہیں۔ ہم نے اس ملک پاکستان میں ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیدادیں ہیں، بچے ہیں، لیکن ان کی موت اتنی لاچاری میں ہوئی کہ محلے داروں نے آ کے نکالا ان کو۔ یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ ساری مصیبتیں انسان کی خود ساختہ ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ مصائب اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ مصیبتیں انسان خود پالتا ہے، اور وہ خود اس صورت میں پالتا ہے جب اس کا تعلق اصل رشتے سے کمزور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک چیز سمجھی ہے قرآن مجید کے اس بیان سے، ہمیں کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے مصیبت آئی ہے یا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے بڑا اس کا مطالعہ کیا، بہت دیکھا، ایک ہی بات سمجھ آئی کہ جس مصیبت میں انسان رب ذوالجلال سے دور ہو جائے وہ عذاب ہے اس کے لیے، اور جس میں اللہ سے جڑ جائے وہ ابتلا ہے، آزمائش ہے اور کامیابی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں سرکاری ملازم ہوں نا، سرکاری دفاتر میں جانا ہوتا ہے، تو یقین مانیے ہم چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کلرک رشوت